أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. اسلام کے آباد میں انسان کو انسان سے دوستی محبت کا سبق اعلیٰ درجے کا سکھلاتی بتلاتی ہے. شریعت کے اندر احکام تو ہر قسم کے ہیں، پھر انہی احکام کو کبھی تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے زیادہ اہمیت دے کر، تو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ پھر خصوصیت کے ساتھ وہ احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وصیت اور نصیحت کا نام دے کر. اس سلسلے کے کئی احادیث موجود ہیں. ان میں سے ایک ہے اوصانی ربی بتسعین فاوصیکم بہا، اے میرے امتیوں، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کی خاص طور پر تاکید وصیت کی ہے جو شریعت میں عام مسائل میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اہمیت کے طور پر میں بھی تم کو یعنی اپنے امتیوں کو خاص وصیت کرتا ہوں. وہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر بہت سارے آپس میں معاملات کمی زیادتی تلخیاں نفرت کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو نفرت کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. یہ اسلام چاہتا ہے اور یہ اللہ کی عادتوں میں سے ہے. بندوں سے نفرت نہیں کرتا. نفرت نہ کرنے کی دلیل ہے زندگی بھر بھی شرارتیں گناہ رہے، موت سے چند دن پہلے بھی اس کو توفیق ہو جائے تو ارشاد جاری کر دیا گیا جو بھی اسلام لا لیا، اسلام سے پہلے کی ساری چیزیں اسلام اس کو ختم کر دیتا ہے، حساب و کتاب میں رکھتا ہی نہیں. یہاں ایک آیت مکے کی زندگی خاص طور پر، یہاں 2 اعتبار سے اس آیت کے معنی مفہوم ہے، کیونکہ پورا کا پورا سورہ مکی ہے. پورا کا پورا سورہ مکی ہے. مکے میں رہ رہے مسلمان اقلیت میں انتہائی کم تعداد میں ہیں. اسلام سے، دین اسلام سے، اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں سے، اسلام کے پیش کرنے والوں سے نفرت کا بازار گرم ہے. ایسے زمانے بہت گزرے ہیں، کئی امتوں میں گزرے ہیں. خواہ کا ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، فلاں ہوتی تھی. بعض ایسے مواقعات تھے خون جوش مارتا تھا انتقام کے لیے، فلاں کے لیے، تو اللہ نے حکم دے دیا اے ایمان والو، یہ لوگ جو اللہ کے پاس پیش ہونے کے بعد ہر چیز کا حساب و کتاب لے گا، غلطی کرنے والے کو اس کی سزا پوری دے گا، صبر کرنے والے کو بے حد و حساب اجر سے نوازے گا، تو تم کیا کرو؟ انہیں درگزر کرتے چلو. تعریف نہیں ہے، انتقامی والی کیفیت کو ختم کرو. تو بات سمجھ میں آ جائیں گی. جب مدینے میں آ گئے، اسلام کا مظہر بن گیا، طاقت بن گئی، تو اس کے بعد وجوہات اسباب جو پیدا ہوتے گئے، حکم جاری کر دیا گیا ایمان کے خاطر، نفسیات کے خاطر نہیں، شخصی دشمنی کے خاطر نہیں، راہ حق دکھلانے کے خاطر. اس کے بعد جہاد کا دروازہ کھلا.
تو اس مرحلے میں اس جیسی کیفیت، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے جہاں اس قسم کی شکل موجود ہوں گی، مسلمان بمقابل غیر قومیں، وہاں پر سنجیدگی کے ساتھ کام کرتے چلو، بہت ساری چیزیں برداشت کرنا پڑے گا، تم اس کو درگزر کرتے چلو. اگر وہ نہیں باز آتے تو اپنے انتقام والی کیفیت، اپنے سزا والی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آگے بڑھاتے چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے واقف ہے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، آج جو کی ہے اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. اس تناظر میں کہ یہ پورا کا پورا سورہ مکی ہے، ان میں سے ایک آیت ہے. آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوتی گئی ہیں، ترتیب اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر فلاں آیت کو فلاں جگہ، اس لیے اس فن سے اگر واقف ہوتے گئے. ہر سورے میں، مکی سوروں میں بھی چند گنتی کے، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی چار آیتیں مدینے کے نازل کردہ ہیں. تو اس اعتبار سے بعض تفسیر کے لحاظ سے یہ مدنی آیت ہے. مدینے میں مسلمانوں کا دور چل رہا، مدینے میں جو رہ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے حلف تائیدی جماعتوں کے ساتھ ہیں. وہاں بھی کمی زیادتی، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ جو یقین نہیں رکھنے والوں کو فوراً انتقامی والی کیفیت نہ لے لو، ان کو درگزر کرتے چلو. ایک سے زائد واقعات پیش آئے بھی. جملہ واقعات میں سے کیا ہوا، ایک قبیل غفار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیل غفار کے چیک فرد ہیں، یمن کا قبیلہ ہے. غفاری قبیلے کا ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دیا. آپ اس کو بدلہ لینا چاہے، قرآن نازل ہوا معاف کر دو. آیت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، ان جیسے واقعات کے بعد قیامت تک کے لیے اس پہلو کو باقی رکھتے چلو. پھر ایک مرحلے میں یہ بھی واقع ہوا، ایک یہودی اپنے نوکر کو فلاں کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا، اس کو رکنا پڑا. وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ٹھہر کر پانی نکال رہا تھا، باری کا انتظار کرنا پڑا. وہ پانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے جانے کا تھا. یہ فارغ ہونے کے بعد پھر وہ پانی لیا. اس یہودی نے اپنے غلام سے پوچھا تاخیر کیوں کیا؟ اس نے کہا عمر فاروق کا نوکر قبضہ کیا ہوا تھا پانی کے پاس، وہ ہٹے تک میرے لیے مشکل تھی. بات چھوٹی ہے، لیکن ریئیکشن میں اس نے جو کہا یہ تو ایسا ہو گیا، ہمارا مسلمان کا تعلق ایسا ہوا، سب من کلبہ کا یا کلا کا، ایک عربی محاورہ ہے. اپنے کتے کو خوب کھلاؤ پلاؤ، تیار کرو، ایک دن وہی تم کو کاٹ کر کھا جائے گا. یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ محاورہ اس نے کہا. یعنی ہم مدینے میں مسلمانوں کو سہارا دیے کرے چلتے سے اس کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو ہم یہ کریں گے اس جیسا. یہ سننے کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہیں لا سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہے، اللہ کا پیغام نازل ہوا، معاف کرو، درگزر کرو. ان جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ نہ بناؤ. الغرض لیکن یہاں کسی کا بدلہ نہیں لیا گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بندے چھوٹ جانے والے ہیں. اس کے بعد قید کلیہ بتا دیے، من عمل صالحا، ہر انسان کو بتا دی جو بھی اچھا کرے گا تو اس کا بھلا اس کے ساتھ ہی ہوگا، دنیا میں ہوگا، دنیا کے قوموں میں ہوگا، اللہ کی مخلوق میں محبت پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر آخرت کے اندر تو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. امن جو بدسلوکی کرے گا، کسی کا برا چاہے گا، برا برتاؤ کرے گا،
खामखा करेगा फलां फलां, फ़अलैहा, बुरे के ऊपर बुरा करना ये तो इजाज़त है, मर बराबर सराबर, ज़्यादती नहीं। वज़ाहत तफसील से गुजर चुकी। अगर उससे दांत तोड़ा तो आपको दांत तोड़ने के जाते, आधा तोड़ा तो आधा ही तोड़ना। फिर मैं दरगुजर करना अल्लाह के पास ज़्यादा पसंदीदा एक चीज़ है। तो जो बुरा मामला करेगा, बुरा सलूक करेगा, तो उसका बुरा बदला उसके के ऊपर बराबर होकर रहेगा। और बचने की शक्ल होगी कैसे, जबकि हर इंसान को बारगाह खुदाबंदी में एक दिन लौट कर जाना है। सब दुनिया ख़त्म होगी तो फिर तमाम के तमाम को उठाएगा। क़यामत क्यों ज़रूरी है? हर एक का इस दुनिया की ज़िंदगी में जो कमी ज़्यादती हुई है उसके बल बोते पर हिसाब व किताब हो जाए, जज़ा व सवाब का दर्जा मुरतब कर दिया जाए। फिर उसके बाद चंद नमूने देते हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह।